محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قبل اس کے کہ اپنی ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو آپ کے سامنے رکھوں، ایک بات کرنا انتہائی اپنے لیے فخر بھی اور آپ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ آج یہ ہمارے چھوٹے بھائی نے اللہ کے فضل و کرم سے کلام اللہ کی اس حفظ کو مکمل کیا ہے، اپنے سینے کے اندر اس کتاب کو محفوظ کیا ہے۔ میں کچھ دیر پہلے، اور حقیقت بات یہ ہے ابھی تو گفتگو کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ شیخ ادریس عاصم حفظہ اللہ ان کی گفتگو کے بعد ہم جیسا نالائق جب بات کر رہا ہے ان کی گفتگو کو سماعت کرنے کے بعد کہ ہمیں تو قرآن بھی ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن کا حق جو کہ ادا نہیں ہو سکتا کوشش کرنے کی اس کے لیے توفیق عطا کرے۔ یہ شیخ ادریس، ان سے مجھے اس قدر محبت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے، میں حقیقت بات ہے جب بھی شیخ سے ملا ہوں، نکمے ہیں کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، جب شیخ کو دیکھا دل میں عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، صرف قرآن کی وجہ سے اور قرآن کے ساتھ ان کے پیار اور لگاؤ کی وجہ سے۔ میں اس موقع پر یہ بات کرنا انتہائی ضروری اہم سمجھتا ہوں۔ میرے والد صاحب، میں اللہ کے فضل و کرم سے اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو اس کلام اللہ سے اس قدر پیار ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے دن ہوں یا راتیں، جب بھی کبھی کسی قسم کی آزمائش کو ہم نے اپنے والد کے اوپر اترتے ہوئے دیکھا ہے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو، چاہے وہ معیشت کے معاملات ہوں یا کسی بھی قسم کے غم کی صورت ہو، میرے والد نے کلام اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کا سہارا نہیں لیا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یاد ہے آج سے کچھ 3 سال قبل والد گرامی کی طبیعت بڑی خراب تھی اور میں ان کے ساتھ چونکہ لمبے لمبے سفروں پہ جاتا ہوں، 6 7 گھنٹوں کے سفر، پورے راستے کے اندر 1 منٹ کلام نہیں کرتے تھے، اور ہمارے دل کی جو کیفیت تھی وہ ہم جانتے ہیں یا کائنات کا رب جانتا ہے، لیکن اس پورے عالم کے اندر اگر میرے والد کو کسی چیز کی فکر ہوتی تھی تو اس بات کی ہوتی تھی کہیں کلام اللہ کی تلاوت کرنے سے رہ نہ جاؤ۔ جب شاید لوگ حکماء کے پاس، عاملین کے پاس، اور جب شاید لوگ ڈاکٹروں کے چکر کاٹ رہے ہوا کرتا تھے، جس کیفیت کے اندر، اس کیفیت کے اندر وہ صرف کلام اللہ کی تلاوت کیا کرتے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جو بات اصل میں کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ شیخ ادریس وہ واحد شخص ہے جس کے بارے میں ابتسام الہی ظہیر اپنے آپ کو فخر سے یہ بیان کرتا ہے کہ بیٹے میں نے آج تک کسی کی جوتیوں کو نہیں اٹھایا، لیکن یہ قرآن کا حافظ، یہ قرآن کا قاری، یہ میرا استاد جس سے مجھے کلام اللہ کی وجہ سے محبت ہے، میں نے اس کی جوتیوں کو اٹھانا اپنے لیے اعزاز سمجھا۔ آج اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان شیوخ کی حقیقی معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج
آج اگر یہ قرآن دلوں کو سکون دینے والا ہے، اگر یہ قرآن بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، اگر یہ قرآن روحوں کو سکون دینے والا ہے، اگر یہ قرآن جس قرآن کی وجہ سے کائنات کے امام نے کہا لوگوں کو اس کی وجہ سے عروج بھی ملے گا، ذلت بھی ملے گی، عروج ان کو ملے گا جنہوں نے اس کو تھاما، جنہوں نے چھوڑا وہ پستیوں کے اندر، تو یہ بات بھی یقینی ہے کہ آج اگر مسلمان ذلیل ہے، رسوا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ آج تم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کے احکامات کو چھوڑا، تم نے رب کی آیات کو ٹکرایا، تم نے قرآن مجید کو پائمال کیا۔ آج کائنات کے رب نے تمہیں پائمال کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ذلت ہے، مسکنت ہے، آج مسلمان ہیں ہم، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج پستی کا عالم پتہ ہے کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کائنات کا رب خود کہتا ہے اس کلام کے بارے میں، کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہا اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ کے سینے پر نازل کر دیتے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ کیا دیکھتا؟ تو اپنی آنکھوں کے ساتھ پہاڑ کو کائنات کے رب کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہوتا ہوا دیکھتا۔ آج مسلمان کلام اللہ کی تلاوت کرتا بھی ہے، کلام اللہ کو پڑھتا بھی ہے، کلام اللہ کو سنتا بھی ہے، آج ترجموں کی کلاسیں بھی لیتا ہے، تفسیریں بھی پڑھتا ہے، اس کا وجود کیوں نہیں کانپتا؟ وہ بے جان پہاڑ تو کائنات کے رب کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن یہ وجود، یہ زندہ وجود کائنات کے رب کی خشیت سے کانپتا بھی نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل ہے، پستی سے دوچار ہے، میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرنے آیا، کڑوی باتیں کرنے آیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں۔ آج کہیں پر مسلمانوں کے لہو سے ہولی کھیلی جاتی ہے، کہیں پر مسلمانوں کو قید خانوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، کہیں پر ان پہ جبر کے پہاڑوں کو توڑا جاتا ہے، کہیں پر ان کی معیشت کو تنگ کرنے کی، میں تو معیشت کا مالک عرش کے خدا کو سمجھتا ہوں، لیکن یہ مسلمان سمجھتا ہے کہیں پر اس کی معیشت کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس قرآن سے دوری ہے، کائنات کے رب کے احکامات سے دوری ہے۔ اس قرآن کو کائنات کے رب نے زمین پہ نازل کیا تھا، آسمان سے زمین پہ اتارا تھا، تو جہاں پر اس کی تلاوت سے دلوں کو سکون ملنا تھا، جہاں پر اس کے اندر دنیا کے ہر مسائل کا حل موجود تھا، اور میں سفر کرتا ہوں، کوئی دنیا کے اندر پیش آنے والا مسئلہ اس کا صرف ذکر کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے میرا باپ
کلام اللہ سے اس کی دلیل کو تلاوت کرتا ہے. کائنات کا کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کا حل، جس کو صراحتاً یا اشارتاً اس کلام نے اس سے کلام نہیں کیا ہے؟ آج اگر یہ دلوں کو سکون بخشتا ہے، اگر یہ معیشت کی تنگیوں کو دور کرتا ہے، تو اس کا نفاذ معاشروں کو امن بخشتا ہے. آج ہم کتاب اللہ کے نفاذ سے دور ہیں. وہ انڈیا کے اندر انٹیلیجنس کی رپورٹ چھپی، نام نہیں لیتا، کہا ایک جگہ گئے، کہا خبر لو اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، کہیں خطرہ نہ ہو. کہا نہیں خطرہ نہیں ہے، آسمان سے اوپر کی باتیں ہیں، زمین سے نیچے کی باتیں ہیں. خطرہ تو تب ہوگا جب کتاب اللہ کے نفاذ کی بات کریں. کتاب اللہ کے اصل مفاہیم کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. بھئی یہ جہاد کی آیات کو تلاوت نہیں کرنا، اس کے نفاذ کی بات کو نہیں کرنا، اس کو نافذ کرنے کی بات نہیں کرنا. وجہ یہ ہے مسلمان جو ہے وہ جو ہے کفار کے ہاں اس کی ساکھ خراب ہو جائے گی، عزت مجروح ہو جائے گی، جناب دہشت گرد قرار پائے گا. جناب یہ مسلمان جو ہے اس کے خلاف کفر کا گھیرا تنگ ہو جائے گا. اور تم عزت ان سے حاصل کرنا چاہتے ہو جس کو کائنات کا رب ذلیل کہتا ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. کائنات کا رب کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں وہ کائنات کے ذلیل ترین لوگوں کے اندر سے. کائنات کا رب ان کو ذلیل کہتا ہے، تو ان سے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر ذلت تیرا مقدر کیوں نہ بنے. آج عالم کیا ہے، کبھی کائنات کے رب کی گستاخی کرتا ہے، کوئی اٹھتا ہے کلام اللہ کو جلاتا ہے، کوئی اٹھتا ہے کائنات کے امام کی گستاخی کرتا ہے. اور پھر ہمارے ہی حکمران ان گستاخان کی پشت پناہی کرتے ہیں. جناب اگر ان سے ٹکر لے لی اقوام عالم ناراض ہو جائیں گے. تم جن کو راضی کرنا چاہتے ہو ان کے بارے میں کائنات کا رب کہتا ہے، اسی کلام کے اندر کہتا ہے، کہا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کہا تم سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہو سکتے. کیسے راضی ہوں گے؟ راضی کرنا چاہتے ہو صرف اسلام کو چھوڑنا پڑے گا، یہودی اور نصرانی بننا پڑے گا. قبول ہے؟ آج دنیا کی اس عارضی زندگی کے اندر، اور حقیقت بات ہے تمہارے نزدیک عزت ہے، دنیا کی اس چکا چوند کے پیچھے ہمیشہ کی زندگی کی اس رسوائی کو، عذاب کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اللہ رب العزت کہتا ہے، کہا جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تین گروہوں میں سے ہوں گے. اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الظالمون، اولئک هم الکافرون. یا ظالموں میں سے ہوں گے، یا فاسقوں میں سے ہوں گے، یا کافروں میں سے ہوں گے. آج تم جانا کس طرف چاہتے ہو؟ یاد رکھو ہمارے لیے اگر نجات کسی چیز کے اندر موجود ہے تو اس کتاب اللہ کے نفاذ کے اندر موجود ہے. علی وجہ البصیرہ کہتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر. اور کسی اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی جب بھی بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا مقصود نہیں ہوتا، اپنے بھائیوں کی اصلاح میں مقصود ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں جب اس خطابت کے ذریعے، اس زبان کے ذریعے، اپنی اس باتوں کے ذریعے کسی کو نیچا دکھانا مقصود ہونا شروع ہو جائے، اللہ رب العزت اس سے پہلے موت عطا کرے. واللہ درد دل کے ساتھ آج ہم کن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ اور یہ نواز شریف
اور یہ تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے والے، یہ کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے غداری کرنے والے، ان کو اپنی کرسیاں دی تھیں، یہ کرسیوں کا مالک، اقتدار کا مالک ان کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم اقتدار کا مالک ان الحکم الا للہ اس عرش والے کو سمجھتے ہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان کے ساتھ اور اعمال صالحہ کو کرنے والوں کے ساتھ۔ وعدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ان کو زمین پہ خلافت ضرور عطا کرے گا۔ اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے زمین پہ ابو بکر کو خلافت عطا کی، اللہ رب العزت نے عمر فاروق کو خلافت عطا کی، اللہ نے عثمان ذو النورین کو خلافت عطا کی، اللہ نے علی حیدر کرار کو خلافت عطا کی۔ کتنے سو برس تک، کتنی صدیوں تک مسلمان اس قرآن کی طاقت کی وجہ سے، اس سے تمسک کی وجہ سے، اس سے جڑے رہنے کی وجہ سے بڑے بڑے اقتداروں کو اپنے پیروں تلے رونتا رہا، لیکن جب اس قرآن کو ترک کیا، ذلت پسپائی آج اس کا مقدر بن چکی۔ یاد رکھو، آج کائنات کے امام کی گستاخی ہمیں پتہ ہے قرآن سے کتنا دور کر دیا گیا ہے، ہمیں سنت سے پتہ ہے کتنا دور کر دیا گیا ہے، ہمیں محبت رسول سے پتہ ہے کتنا دور کر دیا گیا ہے۔ ہمارے بچے اسکولوں سے پڑھنے والے گھروں میں آ کر ہمیں مخاطب کر کر کہہ رہے ہوتے ہیں ویسے اگر کوئی معافی مانگ لیتی ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، وجہ کیا ہے؟ تم نے اس کی اہمیت کو اپنے بچوں کے دلوں میں اتارا نہیں، تم نے حب رسول کے انجیکشن کو اپنے بچوں میں لگایا نہیں۔ آج بچوں کے اندر سے حب رسول کو نکالنے کی ایک سازش کے تحت کوشش کی جا رہی، اور بچے بھی کیا، آج ہر مسلمان سوشل میڈیا کے اوپر جس کے پاس موبائل ہے اس کو زبان حاصل ہے، کبھی کوئی یہ بات کرتا نظر آتا ہے بھائی معافی مانگ لیے معاف کر دو، بھائی اگر اس کے بدلے آسیہ کے بدلے آفیہ مل جائے تو ٹھیک ہے، اور تجھے کس نے اختیار دیا تو رسول اللہ کے گستاخ کا سودا کرے؟ خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا، کہا امام مالک گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے؟ اہل کوفہ کے علماء نے اس کی سزا جو ہے وہ کوڑوں کا مقرر کیا ہے۔ امام مالک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آج تو سودے بازی کی باتیں کرتا ہے، آفیہ ہماری بہن ہے، ان بے غیرت حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حصول کے لیے کوشش کریں، لیکن گستاخ رسول کے ساتھ اس کے سودے بازی کا اختیار تجھے اور مجھے کس نے دیا ہے؟ امام مالک نے کہا نہیں، اس امت کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے جس کی زندگی کے اندر اس کے نبی کی توہین کی جائے۔ آج معافی کی حدیثیں بیان کرنے آ جاتے ہیں، جناب اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ کا رسول بڑے بڑے دل والا تھا، اور تو اس کتاب کو پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی تلاوت کرتا کیوں نہیں ہے؟ اس کے اندر کائنات کا رب کہہ رہا ہے ان
الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، اللہ نے دنیا اور آخرت کے اندر اس کے لیے لعنت اس کا مقدر بنا دی ہے. تو اس کی تلاوت کر، تجھے پتا تو چلے کائنات کا رب اگر معاف کرنے والا ہے تو کس مسئلے میں غصہ کتنا کرنے والا ہے. کائنات کا امام اپنی زبان سے حکم دے کر صحابہ کو روانہ کر رہا ہے. کہا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الحویرث بن نکیز فی فتح مکہ وکان ممن یعذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کے روانہ کیا حویرث بن نکیز کو. کس بات کا؟ حویرث بن نکیز کے قتل کا حکم دیا صحابہ کو. وجہ آگے پتہ ہے کیا بیان کی؟ کہا وجہ یہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتا. تمہیں کائنات کے امام کی وہ حدیث کیوں نہیں یاد آتی؟ کیوں نہیں نظر آتی جن میں خود اللہ کا رسول گستاخان رسول کی سزا کو بیان کر رہا ہے؟ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا من سب نبینا قتل. جو نبیوں کو گالی دیتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضرت مہاجر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر ہیں، ایک گستاخ کے ہاتھوں کو کاٹا، دانتوں کو توڑا. سیدنا ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا، کہا اگر تو نے اس کے اوپر اس حد کو قائم نہ کیا ہوتا میں تجھے حکم دیتا کہ اس گستاخ کو واصل جہنم کر دے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی سزا امتیوں کی گستاخی کے برابر نہیں ہو سکتی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ کے پاس گستاخ رسول کو لایا گیا، آپ نے اس کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کر دیا. کہا جو بھی اللہ کے رسول کی گستاخی کرے گا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کر دیا جائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ایک عیسائی راہب گزرا، دیکھا صحابہ نے بیان کیا، لوگوں نے کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے. کہا مجھے معلوم ہوتا میرے سامنے گستاخی کرتا. عبداللہ ابن عمر اس کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کر دیتا. کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گستاخان کے بارے میں پتہ ہے کس کس قسم کے ارشادات فرمائے؟ صحابہ سے سوال کیا من لکعب ابن اشرف، کہا کون ہے جو کعب بن اشرف کی گردن کو لے کے آئے؟ فَإِنَّهُ قَدْ عَاذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہا وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کرتا ہے. محمد بن مسلمہ اٹھے، اس کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کیا. پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ فی عام الفتح، کہا اللہ کا رسول داخل ہوا مکہ کے اندر فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے سال. وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاء رجل ابن الختل متعلق من نسار الكعبہ، کہا اللہ کے رسول نے اپنے سر سے خود اتاری، آپ کے پاس دوڑتا ہوا ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن ختل آپ کا گستاخ ہے، اور گستاخ وہ آپ کے بارے میں شاعری لکھا کرتا تھا گستاخانہ.
اور اپنی 2 لونڈیوں کا حکم دیتا تھا کہ اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی نے بیان کیا، کہا آپ کا گستاخ کعبۃ اللہ کے پردوں کے اندر چھپ رہا ہے. کہا جاؤ اس کو قتل کر دو، اور جاؤ اس کی 2 لونڈیوں کو بھی قتل کر دو. کتب احادیث بڑی بڑی، تاریخ بڑی بڑی ہے. اپنی گفتگو کو سمیٹنے کے لیے جا رہا ہوں، شیخ بھی آ چکے ہیں. آج اس کتاب سے دوری، آج سنت رسول سے دوری، احادیث مبارکہ سے دوری، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہونی چاہیے وہ ہم میں موجود نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کائنات کے امام کے ہاتھ کو تھاما ہوا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا کائنات کے امام نے، کہا فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من نفسک. کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. عمر فاروق تو مومن نہیں ہو سکتا، تو اور میں مومن ہو سکتے ہیں. احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا تھا، آج توبہ کی باتیں کرنے والوں، احمد نے کہا تھا رحمہ اللہ، کہا گستاخ رسول کی سزا ہمارے نزدیک چاہے وہ کافر ہو مسلمان ہو قتل ہے، اور ہمارے نزدیک اس سے توبہ کا مطالبہ بھی نہیں کیا جائے. آج ائمہ دین کا اس بات پر اجماع ہے، کتب احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں. آخری بات تاریخ کے اندر سے کر کے اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. 1966 کے نوائے وقت کے اندر چھپا، کہا پروفیسر فضل نامی ایک شخص تھا، اس کا انٹرویو چھپا ہے. اس نے خود بیان کیا، کہا میں بیروت کے اندر دیر تعلیم تھا، ہمارے ساتھ ہندوستان سے ایک لڑکی پڑھتی تھی، ہمارے ساتھ طالبہ تھی. کہا اس نے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی. کہا ہم مسلمان تھے، ہم نے احتجاج کیا، ہم نے اس کو برا بلا کہا، ہم نے اس کے خلاف تحریک چلائی. کہا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کو، اس خاتون کو بھی برس کی بیماری لگ گئی اور مجھے بھی برس کی بیماری لگ گئی، اور وہ ملعونہ اس کی بیماری بڑھتی گئی اور وہ مردود اسی کے اندر جہنم واصل ہو گئی. آگے بیان جو کرنے جا رہا ہوں وہ غور سے سننے کے لائق ہے. سوال کرنے والے نے پوچھا، کہا یہ سمجھ آئی وہ ملعونہ تھی، اس نے گستاخی کی تھی، اس کو برس کی بیماری لگی تھی، آپ کو کیوں لگی تھی؟ آپ نے تو احتجاج بھی کیا. کہا میں واپس آیا، دعائیاں لی، اللہ رب العزت نے مجھے شفا دے دی، لیکن یہ بات سمجھ گیا کہ بیماری کی وجہ یہ تھی کہ وہ کائنات کے امام کی گستاخہ تھی. اس کی سزا یہ تھی کہ میں اس کو قتل کرتا، میں نے قتل نہیں کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس لیے مجھے بیماری کے اندر مبتلا کر دیا تھا. لوگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس ذلت، جس پسپائی سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارا عروج صرف اس کلام اللہ کے ذریعے ممکن ہے، اس کے نفاذ کے ذریعے ممکن ہے. اور شیخ کی موجودگی میں وہاں بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں،
اور یہ بات بار بار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. ہم معیشت کے چکی کے اندر پسے ہوئے ہیں. ہم معیشت کا رونا روتے ہیں ہر وقت. پہلے بھی حکمران اور آج بھی حکمران معیشت کی بہتری کے لیے سود پہ قرضوں کو حاصل کر رہے ہیں. ان کے ذہن کا افتراء تو ہو سکتا ہے کہ سود کی اس معیشت کے ذریعے ملک کی معیشت ترقی کرے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں پورا شرح صدر حاصل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر کر معیشت ترقی نہیں کر سکتی. معیشت کی ترقی چاہتے ہو تو معیشت کی ترقی اس کلام اللہ کے اندر موجود ہے. یہ کلام اللہ پتہ ہے کیا بیان کر رہا ہے؟ میرے پاس موجود نہیں ہے معیشت کی ترقی. اے میں کوئی کہہ دے مولوی صاحب جو ہیں وہ حکومت کی باتیں کرتے ہیں، پلان کیا ہے؟ پلان بھی ہیں، لیکن اصل پلان کتاب اللہ کے اندر موجود ہے. پلان پتہ ہے کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. کائنات کا رب کہتا ہے کہ اگر تورات اور انجیل کو ماننے والے اور جو کچھ آسمان کے رب نے نازل کیا ہے اس کو ماننے والے اس کو زمین پر نافذ کر دے تو اللہ رب العزت آسمان سے بھی رزق کے خزانوں کو کھول دے گا اور زمین بھی رزق کو پھاڑ کر باہر نکال دے گی. وہ کیا چیز تھی جس نے ان بھوکے ننگے عربوں کو رزق عطا کیا، تیل کے کنویں عطا کیے؟ وہ چیز کائنات کے رب کے کلام کا نفاذ تھا. انہوں نے کائنات کے رب کے اس کلام کو زمین پر نافذ کیا. کائنات کے رب نے پوری زمین سے تیل کو سمیٹ کر باہر نکال دیا تھا. آج ذلت سے باہر نکلنا چاہتے ہو، مسکنت سے باہر نکلنا چاہتے ہو، ہماری اس بچے کے لیے دعا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ اس کو، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ رب العزت اس کو اپنے دادا کا جانشین بنائے. میں اس نظام کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں جس کی جنگ علامہ ظہیر لڑتا رہا، جس کی جنگ حبیب الرحمن لڑتا رہا. اور جس کی جنگ محمد حسین لڑتا رہا اور عبداللہ شیخو پوری لڑتا رہا. ان کی قربانیاں ہیں. آج ہمارا عالم پتہ ہے کیا ہے؟ ہمیں تو لوگ سنتے ہیں کانوں کے چسکوں کے لیے. ان میں سے ایک ایک کی تبلیغ سے 50,000 ہزار لاکھ لوگوں نے دعوت توحید کو قبول کیا. نہ ہم ویسے رہے نہ عوام ویسی رہی. آج جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، جناب مولوی صاحب گل کریں گے، مزہ آ جائے گا. اب مزے کے لیے آیا ہوں لاہور سے. اللہ کے بندو، آیا دعوت فکر لے کر ہوں کہ شاید اگر میں خود اور تم اس کائنات کے رب کے کلام کے نفاذ کے لیے باہر نکل آئے تو قیامت کے روز اگر اس کا نفاذ نہ بھی ہو سکا تو اللہ رب العزت کو یہ بتلا سکیں گے. اللہ جانتا ہوگا، لیکن ہم اس کو کہیں گے اللہ جب پوری کائنات نواز شریف کی طرف بلا رہی تھی، عمران خان کی طرف بلا رہی تھی، ہم نظام مصطفیٰ کی دعوت دے رہے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ
دنیا میں لائی ظہیر حافظ صاحب قدم بڑھاؤ حافظ صاحب قدم بڑھاؤ اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے معلوم ہے خوشی کے ساتھ کہتا ہوں گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں اب میرے رازداں اور بھی ہیں آج اللہ کے فضل و کرم سے خوشی ہو رہی ہے اس باغ کو ہرا بھرا دیکھ کر روحانیت محسوس کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آج مسجد کے اندر بیٹھ کر وعدہ کر کے جا رہا ہوں تم سارے ساتھ دو گے تب بھی نظام مصطفیٰ کی جنگ لڑیں گے اور علامہ ظہیر کے الفاظ دہراتے ہوئے سارے پلٹ جاؤ گے تب بھی اللہ کے فضل سے اکیلے نظام مصطفیٰ کی جنگ لڑتے رہیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین